بسم اللہ الرحمن الرحیم، حمد و ثنا رب مہربان کے نام اور درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ عامر عثمان عادل یوٹیوب چینل پر آپ کو خوش آمدید۔ آج دن کی 3 بڑی خبریں ہیں جو پاکستان کے حوالے سے ہیں، سیاسی حلقوں کے حوالے سے، نظام عدل کے حوالے سے۔ پہلی خبر میاں نواز شریف کے ساتھ ڈیل کی جو کچھ خبریں پچھلے 2 ماہ سے چل رہی تھیں، اور آج خبر یہ ہے کہ جو پہلا مرحلہ تھا اس میں کسی بڑے بریک تھرو کا جو امکان تھا وہ اس پہ ڈیڈ لاک پیدا ہو گیا ہے۔ ہم آپ کو تفصیل بتائیں گے آج کے ویلاگ میں کہ یہ ڈیڈ لاک کس بات پہ پیدا ہوا۔ اور دوسری بڑی خبر یہ ہے جی کہ میاں شہباز شریف جو ہیں انہوں نے خط کے عزت کا دعویٰ دائر کر رکھا ہے برطانیہ کے اخبار ڈیلی میل اور اس کے صحافی ڈیوڈ روز کے خلاف۔ اس اخبار نے برطانیہ کی ہائی کورٹ سے مہلت کیوں مانگی، اس پر بھی بات ہوگی آج۔ اور تیسری بڑی خبر جی کہ رانا شمیم کا جو چیف جسٹس ثاقب نثار کے اوپر الزامات کے لیے بیان حلفی جو ایک بڑا متنازع بنا ہوا ہے، جس کا بڑا چرچہ ہے، آج اس کی پیشی تھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اور وہ سربہ مہر لفافہ جو لندن سے پہنچا ہے بیان حلفی کا، اس کو جب لطیف افریدی جو کہ وکیل ہیں رانا شمیم کے، انہوں نے کھولنے سے ہی انکار کر دیا۔ یہ 3 بڑی آجی خبریں ہیں اس کے ویلاگ میں، تو ایک ایک کر کے شروع کرتے ہیں ان پہ بات کرنا۔ سب سے پہلے میاں نواز شریف کی ڈیل۔ پچھلے 2 ماہ سے جی بڑی خبریں گرم تھیں کہ میاں صاحب کے ساتھ کچھ خفیہ ملاقاتیں جاری ہیں، پاکستان سے کچھ بڑے قداور نامور جو سیاستدان ہیں وہ لندن جا چکے ہیں، میاں صاحب سے ملاقاتیں ہو رہی ہیں، پیغام رسانی چل رہی ہے مقتدر حلقوں کے ساتھ، میاں صاحب کی کچھ ڈیمانڈ سامنے آئی ہیں، یہ ساری باتیں چل رہی تھیں۔ آج نعیم اشرف جو کہ ایک صحافی ہیں جن کا فیلڈ انویسٹیگیٹو جرنلزم ہے، انہوں نے یہ واضح کر دیا ہے کہ جو ڈیل کا پہلا مرحلہ تھا اس میں جو کوئی بریک تھرو متوقع تھا وہ نہیں ہو پایا، اور اس کی بڑی وجہ یہ ہے، میاں نواز شریف صاحب نے کہا ہے جی کہ ان ہاؤس تبدیلی جو ہے اس سے پہلے ضروری ہے کہ اتحادی جماعتیں وہ ساتھ چھوڑیں پی ٹی آئی کی حکومت کا، حکمران جماعت سے اپنی راہیں جدا کریں، اور پھر ہمیں یقین ہوگا کہ واقعی سنجیدہ ہیں یہ لوگ تبدیلی کے لیے، یہ نہ ہو کہ ہمارے ساتھ دوبارہ پھر سے کوئی ہاتھ ہو جائے اور ہم یہی کہتے رہ جائیں کہ سانو نہر والے پل تے بلا کے تے ہورے ماہی کتھے رہ گیا۔ یہ بڑا مطالبہ میاں صاحب کا سامنے آیا ہے، اور یہاں جو صحافتی حلقے ہیں وہ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ دوسری جانب سے، یعنی ظاہر ہے جب مذاکرات ہوتے ہیں تو ایک طرف ایک فریق ہوتا ہے، دوسری جانب دوسرا فریق ہوتا ہے، بیچ میں کچھ افراد ہیں جو پیغام رسانی کا کردار ادا کرتے ہیں۔ دوسری جانب سے کہا جا رہا ہے جی کہ مریم نواز کے حوالے سے تحفظات کا شکار ہے جو دوسرا اس میں فریق ہے، اور ساتھ ہی ساتھ میاں صاحب اور شہباز شریف کے جو کیسز ہیں وہ بھی زیر بحث ہیں۔ میاں صاحب کی خواہش ہے کہ ان کے خلاف کیسز ختم کیے جائیں بتدریج، وہ پاکستان لوٹیں، ان کے واپسی کی راہ ہموار کی جائے، اور ان کے لیے بساط بچھی ہو اقتدار کی راہیں ہموار ہوں، کیسز سارے ان کے خلاف ختم ہو جائیں، مریم نواز کے خلاف ختم ہوں، اور اسی طرح شہباز شریف کے خلاف بھی کیسز ختم ہو جائیں۔ لیکن دوسری جانب جو حلقے ہیں انہوں نے تامل کا اظہار کیا ہے جی کہ سرے دست ایسا ممکن نہیں ہے کہ آپ کو کلین چٹ دے دی جائے، بتدریج باتیں آگے بڑھائی جا سکتی ہیں، لیکن اس پر اب جو مصدقہ اطلاع ہے وہ یہی ہے کہ ڈیڈ لاک پیدا ہو گیا ہے۔ میاں صاحب کی جو ڈیل کی باتیں چل رہی تھیں اور ڈیل کی بنیاد پر ان کو جو ڈھیل دینے کی باتیں چل رہی تھیں وہ ابھی یہاں آ کے رک گئی ہیں کہ میاں نواز شریف نے گارنٹی مانگ لی ہے، ضمانت مانگ لی ہے کہ پہلے اتحادی جماعتیں ساتھ چھوڑیں حکمران جماعت کا، ہمیں سگنل ملے تو پھر ہم ایک قدم آگے بڑھائیں گے مذاکرات میں۔ یہ تھی جی بڑی باتیں ڈیل کی۔ اور پچھلے دنوں ناظرین آپ نے سنا ہوگا کہ بڑی گرما گرمی ہوئی پاکستان میں جب شاہد حقان عباسی نے یہ کہہ دیا کہ مریم نواز تو اہل ہی نہیں آئندہ وزارت عظمیٰ کے لیے، میاں شہباز شریف پرائم منسٹر ہیں، اگلے امیدوار ہیں۔ اس پر بھی پھر جاتی امرا سے خبریں آئیں شادی کے دنوں میں کہ مریم نواز صاحبہ نے کلاس لی شاہد حقان عباسی کی، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ جیلیں میں کاٹوں اور صبر میں کروں اور مشکلات کا سامنا میں کروں تو نااہل بھی میں ہو جاؤں، یہ کہاں لکھا ہے؟ تو اس پر بھی بڑی لیدے ہوئی، اور کچھ جو تجزیہ نگار ہیں وہ بڑی دور کی کوڑی لائے، اور ان کا کہنا تھا کہ شاہد حقان عباسی نے یہ بیان یوں ہی نہیں دے دیا کہ شہباز شریف اہل ہیں اور مریم نواز اہل نہیں ہیں، یہ ایک خفیہ پیغام تھا ان حلقوں کو کہ جی شہباز شریف جو ہے وہ آئندہ ہمارے امیدوار ہیں۔
جو کلیئر ہیں، جن کے اوپر کوئی بھی نااہلی کی تلوار نہیں لٹک رہی، اگرچہ نیب میں ان کے خلاف منی لانڈرنگ کے کیسز ہیں، لیکن سر دست ان کے اوپر کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو ان کے اقتدار کی راہ میں رکاوٹ بن سکے۔ یہ تھی جی پہلی خبر کہ نواز شریف کی جو مقتدر حلقوں کے ساتھ، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کہہ لیں ڈیل کی جو خبریں تھیں، ان میں ڈیڈ لاک پیدا ہو گیا ہے میاں صاحب کی جانب سے، کیونکہ میاں صاحب نے ضمانت مانگ لی ہے اور یہ مطالبہ کیا ہے کہ اتحادی جماعتیں چھوڑیں پہلے حکومت کو، تو پھر ہم آگے چلیں گے۔ دوسری بڑی خبر جو تھی آج کی وہ یہ تھی، پیش رفت تھی، میاں شہباز شریف صاحب جو ہیں ان پر جون میں برطانیہ کا ایک بڑا معروف جریدہ ہے ڈیلی میل، اس نے یہ الزام عائد کیا تھا کہ جب میاں شہباز شریف وزیر اعلیٰ پنجاب تھے تو انہوں نے جو سیلاب زدگان کے لیے فنڈز تھے اس میں خرد برد کی اور اس پیسے کو منی لانڈرنگ کے ذریعے سے بھجوا دیا باہر۔ اس پر جی میاں شہباز شریف صاحب نے نوٹس بھجوایا ہوا قانونی طور پر اس اخبار کو، اور برطانیہ کی جو ہائی کورٹ ہے وہاں ان کا حد کے عزت کا کیس زیر سماعت ہے، اور ایک بار پھر مہلت مانگ لی ہے اس اخبار نے، اور اس کے جو ہیں صحافی ڈیوڈ روز، ان کا یہ کہنا ہے، انہوں نے عدالت کے سامنے یہ موقف اختیار کیا ہے کہ ہمیں پاکستان سے شواہد اکٹھے کرنے میں بڑی دشواری ہے، کیونکہ اس سے پہلے آپ کو پتہ ہے کرونا کی وجہ سے سفری پابندیاں آئی تھیں کچھ عرصہ سے، اور برطانیہ نے ریڈ لسٹ میں شامل کر رکھا تھا پاکستان کو، پروازیں معطل تھیں، اب خدا کر کے پروازوں کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے، تو اب دوبارہ ایک بار پھر مہلت مانگ لی ہے انہوں نے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ جو ابھی پیشی ہوئی ہے تازہ 17 دسمبر کو، ہمارے لیے ریکارڈ پیش کرنا ممکن نہیں تھا، لیکن ساتھ ہی ساتھ ڈیلی میل کا یہ کہنا ہے کہ ہماری تیاری میاں شہباز شریف صاحب کے خلاف مکمل ہے، اور جو اگلی سماعت ہونے جا رہی ہے جنوری میں انشاءاللہ تعالی، جنوری 2022 میں، ہم پورے ثبوت اور ریکارڈ کے ساتھ میاں شہباز شریف کا جو نوٹس ہے توہین حد کے عزت کا، اس کا ہم جواب عدالت میں رکھیں گے۔ یہ تھی دوسری بڑی خبر جو تھی آج کی پاکستان سے جڑی ہوئی۔ اور تیسری بڑی خبر ہے جی جو آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں سماعت ہوئی، اس کا مختصر احوال آپ کے سامنے رکھنا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ گلگت بلتستان کے سابق چیف جج ہیں رانا شمیم، جو ریٹائر ہو چکے ہیں، انہوں نے الزام عائد کیا تھا، ان کا ایک بیان حلفی جنگ جیو نے چھاپا تھا سٹوری بنا کر، کہ جب وہ گلگت بلتستان کے چیف جسٹس تھے تو اس وقت جو ہے وہ چیف جسٹس آف پاکستان ثاقب نثار ان کی اپنی اہلیہ کے ساتھ ان کے مہمان بنے، اور وہاں چائے پیتے ہوئے انہوں نے فون کیے اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایک جج کو کہا کہ جب تک میاں جنرل الیکشن 2018 کا نہیں ہو جاتا ضمانت پر رہا نہ ہوں، نہ ہی میاں صاحب اور نہ ہی مریم بی بی۔ اس بنیاد پر جی ایکشن لیا ہوا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اطہر من اللہ نے، اور انہوں نے نوٹس بھجوایا ہوا ہے، رانا شمیم کو طلب کیا ہوا ہے، اور پچھلی عدالت میں انہوں نے جو سماعت ہوئی اس میں مہلت دی تھی کہ آپ لندن سے بیان حلفی منگوائیں۔ اب وہ جو کوریئر کے ذریعے سے رجسٹرار اسلام آباد ہائی کورٹ کو سربہ مہر لفافہ موصول ہوا، انہوں نے اس کو ایک اور مہر لگا کر سیل کیا ہوا تھا۔ آج سماعت کے دوران چیف جسٹس اطہر من اللہ نے کہا کہ جی یہ آپ کا بیان حلفی آ چکا ہے، تو اس کو کھولیں دیکھیں۔ تو اس پر لطیف آفریدی نے کہا تھا کہ اگر اس کو ہم نے ہی کھولنا ہے تو پھر ایک اور جو ہے وہ انکوائری شروع ہو جائے گی اور معاملہ ایک نیا رخ اختیار کر لے گا۔ اس پر پھر چیف جسٹس اطہر من اللہ نے کہا جی کہ ٹھیک ہے، ہم آپ کو ٹائم دے دیتے ہیں، اور اٹارنی جنرل کے بارے میں بتایا گیا کہ چونکہ وہ ان کا کوئی چھوٹا موٹا سا آپریشن ہے، پروسیجر ہے، تو وہ آغا خان ہسپتال میں ہے کراچی میں، وہ جمعرات کو واپس پہنچیں گے۔ اس پر اگلی سماعت کے لیے تاریخ مقرر کر دی گئی ہے 28 دسمبر، اور 28 دسمبر کو یہ لفافہ کھلنے کا امکان ہے، اور یا تو رانا شمیم اپنے ہاتھوں سے کھولیں گے یا پھر ان کے وکیل لطیف آفریدی عدالت کے روبرو اس لفافے کو کھولیں گے، اور پھر یہ دیکھا جائے گا کہ کیا یہ بیان حلفی اوریجنل ہے جو انہوں نے نوٹری پبلک لندن کے پاس جمع کرایا تھا، لکھوایا تھا، لاکر میں رکھوایا تھا، یا یہ اس کی کوئی فوٹو کاپی جو کوریئر سے لندن سے بھجوائی گئی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ناظرین یہ بھی عدالت نے سوال اٹھایا کہ رانا شمیم جب کہتے ہیں کہ انہوں نے یہ پبلک نہیں کرنا تھا تو یہ لیک ہوا، اگر یہ نوٹری پبلک لندن سے لیک ہوا تو کیا آپ نے اس کے خلاف کوئی لندن میں کارروائی کی، کوئی درخواست دی کہ میرا ایک یہ جو ڈاکومنٹ جس کو میں نے پبلک نہیں کیا تھا وہ کیسے لیک ہو گیا؟ یہ بھی نقطہ اٹھایا عدالت نے۔ اور آزادی اظہار رائے کی بات جب کی عدالت کے معاون نے، جو جرنلسٹ فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کے ہیں، انہوں نے کہا جی کہ آزادی اظہار پر توہین عدالت نہیں لگتی۔ اس پر چیف جسٹس اطہر من اللہ کا کہنا تھا کہ ہم آزادی اظہار رائے کا احترام کرتے ہیں،
لیکن جو آزادی اظہار رائے عوامی مفاد سے، انہوں نے جو لفظ استعمال کیے وہ پبلک انٹرسٹ تھا، اس سے جب ٹکراتے ہیں تو پھر اس پر معاملہ سنجیدہ ہو جاتا ہے۔ اور جسٹس اطہر من اللہ نے کہا کہ یہ ایک اوپن کیس ہے، ہم اس کو کھلے دماغ سے سن رہے ہیں، اور جہاں ہمیں لگے گا کہ آپ ہمیں مطمئن کرنے میں کامیاب رہے ہیں کہ یہ توہین عدالت کا کیس نہیں بنتا، تو ہم کیس کو خارج کر دیں گے۔ لیکن سر دست رانا شمیم نے یہ تاثر دینے کی کوشش کی ہے کہ پوری عدالت جو ہے وہ کمپرومائز تھی، اسلام آباد ہائی کورٹ کے تمام ججز کمپرومائز تھے۔ اس تاثر کی نفی کرنے کے لیے ہم یہ کیس بالکل کھلی بنیادوں سے سن رہے ہیں۔ یہ تھی جی آج کی 3 بڑی خبریں جو آج کے اس ویلاگ میں ہم نے بتائیں۔ میاں نواز شریف صاحب کی ڈیل کہاں تک پہنچی ہے، یہ ہم نے بتایا آپ کو کہ اس میں ڈیڈ لاک پیدا ہو گیا ہے۔ میاں شہباز شریف صاحب کا جو حد کے عزت کا دعویٰ چل رہا ہے برطانیہ کی ہائی کورٹ میں ڈیلی میل کے خلاف، اس کی پیشرفت ہم نے بتائی کہ مہلت مانگ لی ہے صحافیوں نے ثبوت اکٹھے کرنے کے لیے۔ اور تیسری بات جی جو آج کے ویلاگ میں ہم نے آپ کو بتائی کہ رانا شمیم صاحب کا جو کیس ہے بیان حلفی کا جسٹس ثاقب نثار کے خلاف، اس کی سماعت ہوئی ہے آج، اور لفافہ ابھی نہیں کھلا، سسپینس باقی ہے۔ دیکھتے ہیں کہ اگلی سماعت جو 28 دسمبر کو ہے اس میں کیا ہوتا ہے، اور وہ لفافہ کھلتا ہے تو لفافے میں سے کیا برآمد ہوتا ہے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اور آج کے اس ویلاگ پر اپنی رائے دینا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ عامر عثمان عادل کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔